there's many ways to introduce yourself to an audience like this, and I've covered a lot of such introductions. But آج کی جو story ہے, I want to base it in a lot of failure because I've experienced a lot of failure. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پہلے آ کے failure کی کچھ ذکر بھی کیا تھا. So I want to talk about that. جب میں اور چونکہ میرا تعلق ٹیچنگ سے ہے, میں خود ایک ٹیچر ہوں, تو زیادہ تر میرے فیلیئرز بھی ایجوکیشن میں ہی رہے ہیں, جس کے اینڈ پہ میں یہاں کھڑا ہوں. Government college is a very special place in my heart because my father failed out of here in 1972. He was a student here, very proudly admitted after his short stint at HSN College, which he had also failed out of. And when he got here, I don't think he lasted but a year, but he says that that's one of the most memorable times of his life. تو میری بھی اپنی کوئی سٹوری اسی قسم کی ہے. میں ایچ ایس این کالج سے پڑھا ہوں, اور جب میں ایچ ایس این میں تھا تو او لیولز کے امتحان آئے, اور مجھ سے پہلے دو اسپیکرز, ایک تو سر کی بڑی انسپریشنل سٹوری ہے ایکسپورٹ لیفٹ اوورز کی, ون آف دا فرسٹ اسٹارٹ اپس دیٹ آئی ہرڈ اباؤٹ وین آئی کیم بیک ٹو پاکستان. تو انہوں نے بھی اپنے فیلیئرز کا ذکر کیا اور او لیولز کے اندر, اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جس چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں اس کے پیچھے پڑے رہیں. تو او لیولز کے اندر میں انفارچونیٹلی کچھ الٹی سیدھی چیزوں کے بارے میں پیشنیٹ تھا, تو اتنی دور سے ان کے پیچھے پڑا کہ اسکول سے نکالے جانے والا تھا. تو بڑے بچتے اینڈ میں آ کے کسی طرح کسی سے سفارش کر کے کوئی پرچہ دوبارہ سے دے کے اس طرح اے لیولز تک پہنچا. اور وہاں میڈیسن, میری امی کا بہت یہ گول تھا, میرا پتہ نہیں کیا گول تھا, بٹ میری امی کا یہ تھا کہ میرا ایک بیٹا انجینئر بن رہا ہے, دوسرا ڈاکٹر بنے گا. آئی تھنک 99% آف مدرز ان پاکستان aspire to do that. بٹ وہ ہوا یہ کہ اے لیول کے پہلے امتحان جو تھا اسی میں فیل ہوا کیمسٹری میں, اور میں وہاں پھر سے ایچ ایس این سے نکالے جانے والا تھا. اس کے بعد میں نے کوئی ہاتھ جوڑے سر کے کہ سر یہ ای کو ذرا ڈی کر دیں, یہاں تک لے آئیں تو شاید کوئی بات آگے چل جائے. تو انہوں نے یہ مہربانی کر دی. لیکن جب میں دوبارہ فیل ہوا فائنل ایگزام میں, تو انہوں نے کہا بیٹا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا, تو اور لائن پکڑ لے. میں نے کہا سر آپ ہی بتا دیں. تو انہوں نے کہا تو کیمسٹری ڈراپ کر دے. تو میں اے لیولز میں نے کیا جی فزکس, کیمسٹری اور بزنس اسٹڈیز کے ساتھ, کوئی تعلق نہیں تھا آپس میں ان تینوں چیزوں کا. اور ایونچولی فزکس, بایولوجی اور بزنس اسٹڈیز. پھر میں لمز گیا اور وہاں میں نے پڑھنا شروع کیا لا. اور پہلے کوارٹر کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو یہ سین صحیح نہیں بن رہا. ویسے جی پی اے بھی آلموسٹ فیلئر والا ہی تھا. تو اس سے پہلے کہ وہ خداحافظ کہتے, میں نے لمز کو خداحافظ کہا اور میں چلا گیا امریکہ اپنی فیملی کے ساتھ موو کر کے. وہاں اب ایچ ایس این کالج, گورنمنٹ کالج, لمز, اس طرح کا آپ کا بیک گراؤنڈ ہو. اور وہاں جب ہم پہنچے تو میرے ابا بھی ایک فیلئر کے اندر سے گزر رہے تھے, اور وہ تھا ایک ان کی شادی کا فیلئر, جو which is the first thing that's on there is I'm a middle child of a broken home. اور ان کی شادی فیل, بزنس فیل, سارا کچھ فیل کر کے, گھر فیل, گاڑی فیل. یہاں سے ہم پہنچے امریکہ, اور ہم ایک بڑے گھر سے 3 بھائی, میرے والد صاحب اور میں, ایک بیڈ روم میں گئے جہاں باتھ روم ہمیں کسی اور سے شیئر کرنا ہوتا تھا. رات کو سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. So I had to work 7 nights a week so that my brother and my youngest brother and my father could sleep. اور باتھ روم ہمارا شیئرڈ ہوتا تھا. اور میرے والد صاحب نے مجھے پچھلے سال یہ کہا, 2004 کی بات کر رہا ہوں, کہ تمہیں یاد ہے کہ جب ہم امریکہ موو ہوئے تھے نئے نئے, ہمارے پاس اپنا گھر نہیں تھا, تو ہم کبھی باتھ روم باہر بھی جایا کرتے تھے. I never heard of anyone do that in America before or since, کہ اپنے گارڈن میں کھود کے اور وہاں استعمال کرنا پڑتا. ابھی بہت دور ہو گئے اس ٹائم سے, تو بڑی کھل کے بتا سکتے ہیں, لیکن یہ ایک دو سال ہی ہوئے ہیں اس پوزیشن میں آئے ہوئے. تو کمیونٹی کالج میں تھا, اور چنانچہ وہاں سے کچھ دوبارہ اسٹریم لائن ہونی شروع ہوئی چیزیں. تو میں نے یو ٹی آسٹن, امریکہ کی ایک بڑی نامور یونیورسٹی ہے, وہاں اپلائی کیا. اور وہاں میں نے اپلائی کیا اکاؤنٹنگ پڑھنے. مجھے کچھ نہیں پتا تھا اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے, جیسے لاء کا نہیں پتا تھا, جیسے میڈیسن کا نہیں پتا تھا. تو اکاؤنٹنگ کے لیے جب اپلائی کیا تو انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. وہاں ایک اور فیلئر, انہوں نے کہا کہ جی آپ کا تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اکاؤنٹنگ. میں نے کہا میں تو وہی تو بنانے آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ کیا کریں گے اگر سارا بیک گراؤنڈ میں نے ہی لانا ہے. تو خیر ان کو مزہ نہیں آیا اس بات پہ, انہوں نے اکنامکس میں ڈال دیا. وہاں سے اکنامکس, وہاں دیکھا کہ اکنامکس تو آدھی میتھ ہے, میں نے تو او لیول کے بعد میتھ نہیں پڑھی تھی, تو وہاں سے فیل ہو گئے. اب اتنی زور سے فیل ہوئے, میں نے کہا یہ پڑھائی کسی اور کے اوپر چھوڑو, میں جا رہا ہوں واپس پاکستان, کیونکہ وہی اسی فیلئر کے نتیجے میں جس میں میرے ابا امریکہ آئے تھے اور امی پیچھے پاکستان رہ گئی تھیں. تو I came to Karachi in 2007, and I had just ایک دفعہ میں نے ایک کلاس پڑھائی ہوئی تھی انگلش کی او لیولز کا, سمر اسکول کسی ایک ادھر لاہور کے پرائیویٹ اسکول میں. اور میں نے کہا یار میں ذرا یہ ٹرائی تو کروں, کیونکہ اتنا مجھے مزہ آیا تھا ان 3 مہینوں میں کہ یہ ٹرائی کرتے ہیں.
تو 2007 میں نے انگلش پڑھانا شروع کی امریکہ میں کراچی میں, اینڈ آئی ہیو نیور لک بیک. Because I failed so many times in the pursuit of things that were really important to me, I got to experience a lot of things. I got to study. میں نے امریکہ میں انڈر گریجویٹ اپنی جو آپ لوگ کر رہے ہیں کافی آپ میں سے, میں نے 7 یونیورسٹیوں سے فیل ہونے کے بعد 27 سال کی عمر میں اپنی بیچلرز ڈگری کی. لیکن اس دورانیے میں میں اتنی اپنی شوق کی چیزیں کر چکا ہوا تھا کہ جب پھر میں نے 27 سال کی عمر میں جب بیچلرز کیا تو میں نے امریکہ کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز ان ایجوکیشن میں اپلائی کیا, ہارورڈ, کولمبیا اور رائس یونیورسٹی, اور الحمدللہ وہاں سے تینوں میں سے داخلے کی. وہ آ گئی کولمبیا یونیورسٹی نمبر 2 آئی وی لیگ ان امریکہ. اور جب میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ بابا میرا تو کولمبیا میں داخلہ ہو گیا, تو انہوں نے کہا بیٹا وہاں کیوں جا رہے ہیں, وہاں تو سارے اسپینش بولتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا یار وہ نہیں, وہ ملک نہیں بابا, میں ادھر نیو یارک میں ایک جگہ ہے. تو بڑی فنی بات تھی. تو دین I had, because I was on a journey of my own, مجھے سب کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ پڑھنا ہے, یہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے, امریکہ چھوڑ کے کون آتا ہے, فلانا کون کرتا ہے, یہ کون کرتا ہے, وہ کون. I mean it gets tiring after a while. یار میں نے نہیں کرنا, جو میں نے کرنا ہے وہ جو نہیں سمجھ میں آ رہی چیز اس وقت کرنے میں وہ نہیں کرنی. اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں آ رہی ہیں, میں ایک دفعہ پرائیویٹ ایکویٹی کی جاب کر رہا تھا امریکہ میں, اٹس لائک ریئلی ساٹ آفٹر ان بٹوین ٹیچنگ کے, تو ساٹ آفٹر پروفیشن. اینڈ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں 14 گھنٹے کام کر کے گھر گیا. آئی واز ریئلی گڈ ایٹ اٹ بٹ آئی ہیٹڈ اٹ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دیٹ ہیپنڈ. بٹ تو میں نے ایک دن رات کو فلائر دیکھا کہ ایک اسکول میں جن کے بچوں کے آٹسٹک بچوں کا اسکول تھا, وہاں پہ وہ بس ڈرائیور ہونے چاہیے تھا. میرے پاس تو کالج ڈگری تھی نہیں, تو نمبر تو آپ چلا لیتے ہیں بغیر ڈگری کے بھی, لیکن ایجوکیشن میں یو ریئلی نیڈ دیٹ. تو میں نے وہ بس ڈرائیور کی نوکری اپلائی کی کہ ٹھیک ہے ٹیچر تو نہیں رکھیں گے بٹ میں بس چلا لوں گا یہاں کی نا. تو وہ بس ڈرائیور سے پھر مجھے انہوں نے دیکھا کہ اس کا رجحان بچوں کی طرف بہتر ہے, تو وہ مجھے لے آئے کوئی ایسی ٹیچنگ میں جس کی ڈگری نہیں چاہیے تھی. اور پھر ایک ایک کرتے کرتے پتہ نہیں کچھ الرجی سی ہو گئی تھی ڈگری سے بائی دس ٹائم نا, 24-25 سال یار اب نہیں ہے, اب کیا کر سکتے ہیں, بس یہ ریالٹی ہے, کالج ڈراپ آؤٹ ہے, اسی طرح گزرنا ہے نا. تو وہ لیکن چونکہ کام کرنے کا بہت جذبہ تھا, جیسے ابھی کوئی کہہ رہا تھا پیچھے کہ محنت کرنا جو ہے ان دا پرسوٹ آف تھنگس. ناؤ اب میں دیکھیں ایک یہ زندگی کا چمتکار کہ میں ایسی سچویشن میں ہوں کہ لوگ مجھ سے مشورے لینے آتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. تو میں نے ان کو ایک مشورہ, خصوصاً آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں زیادہ تر, ان کو میں یہ دیتا ہوں کہ your 20s are made to destroy in the pursuit of your passions, because that is how when you are an old man my age, you need to have enough bank of experiences, especially. اور یہ 3-4 لوگ میرے سے پہلے یہ بات کہہ کے چلے گئے ہیں کہ the world is changing really rapidly. The amount of change we are experiencing today in 11 days, 40 years ago you would experience in 1 year. تو جو آج کی رفتار ہے تبدیلی کی, وی سی صاحب نے کہا تھا تبدیلی کا لفظ کوئی نہیں استعمال کرے گا, آئی ایم سوری ڈاکٹر صاحب. سو پالیٹکس میں نہیں جا رہے ہم. تو آج کی جو رفتار ہے, یہ مد و جزر جس میں ہم لگے ہوئے ہیں, یہ 40 سال پہلے اگر آپ ہوتے تو آپ کو 1 سال میں اتنی رفتار لگتی جتنی آج 11 دن میں لگ رہی. Advent of technology and so on and so forth that we're experiencing. So that's taking a toll on your brain. So I think like اگر جن لوگوں کے پاس 20s میں if you have pursued things that define your interests rather than let the world define who you should become, because the world will try to define you all the time. ہر وقت یہ ہوگا, they will try to define you, categorize you, put you in a box that makes it comfortable for them. میں اپنی فیملی میں سب سے لائق بچہ تھا, اور میرے ماں باپ روتے رہتے تھے کہ یار کیوں نہیں پڑھ رہا. ود دا ریزلٹ کہ جب میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اپلائی کیا تو based on the experiences of the last 10 years, I was invited to join Harvard University as an urban scholar. I am the only Pakistani in the history of Harvard to be an urban scholar at the university. Thank you. یہ تالیاں مارنے والی بات تھی. تو and ایک سیکنڈ پیچھے, and I've had faculty positions at Harvard, MIT and Boston College, where I now train, where then I trained people
in education, leadership, in helping children, young children find a life of meaning, and that's what I'm really passionate about. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ میں نے اپنی زندگی جو تھی وہ ضائع کی تھی, کیونکہ میرے ابا, میرے بھائی, میں خود ایجوکیشن کے اندر فیل ہوتا رہا, اور اب یہ ایک, کیونکہ میں اس کی تلاش میں بھی رہا تو مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ میں کیا چاہتا ہوں. اور میں اپنے لاسٹ فیلئر کا ذکر کروں گا, بہت سارے ہیں, بٹ دس از یہ وہ ہے جو عزت کا جب گراف اوپر جانا شروع ہوا تو سب سے پہلے از اے پکچر آف می ایٹ کی نوٹ ایڈریس ان largest education conference in China. Then the next picture is me at a keynote panel for Harvard University's largest education conference, then YK Pao School, etc. نیچے MIT ہے, اور یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں عثمان بشیر, جو لمبا سی ایک پکچر آپ دیکھ رہے ہیں, it's the largest taught student taught class at the Harvard Business School. اینڈ یہ جب ہمارا گراف اوپر جانا شروع ہوا تو ہم نے کہا یار اب وقت آ گیا پاکستان جانے کا. مائی اسکول ایٹ دی اینڈ of my 4 years, I was a high school principal in the US in Massachusetts. I was the youngest high school principal at the age of 28, and at the age of 32 when I left, it was the number 1 ranked school in the state. Thank you. At that same time, سید بابر علی ایک صاحب ہیں جنہوں نے لمز بنائی ہے, پیکیجز بنائی ہے, اس طرح کی چیزیں, تو وہ 2-3 سال سے مجھ سے گفتگو میں تھے کہ پاکستان واپس آ. اور میرا بھی ارادہ نہیں تھا, کیونکہ میں نے یار ابھی تو پیسے کمانا شروع کیے تھے, ابھی تو لگ رہا تھا کہ سارے فیلئرز کے بعد بھی کوئی بسم اللہ ہوئی ہے. میری بیوی جو ہے اس نے اپنی ڈینٹل کلینک کھولی ہی تھی, تو خیر 2-3 دفعہ میں انہیں نہیں کہہ چکا تھا, اور وہ 2019 کی بات ہے کہ میں آیا ہوا تھا لاہور کسی شادی میں, تو I have like no family in Pakistan. میرے دادا کی قبر بھی امریکہ میں, جسٹ می, ایک مرلہ زمین بھی نہیں تھی ہماری. I just like showed up here, right? تو 2019 میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, چائے پی رہا تھا, تو انہوں نے کہا لگتا ہے تو میرے مرنے کا انتظار کر رہا ہے. That was like 92-year-old person saying that to you after so many years. میں نے کہا نہیں اب ہم آ رہے ہیں. میں بیوی کو فون کیا, وہ کراچی میں تھی, کبھی آج تک لاہور آئی نہیں تھی, شی از فرام کراچی. میں نے کہا یار تو ذرا لاہور آنا فلائٹ لے کے, کل ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے ہماری. تو شی کیم, I said we are moving to لاہور. اور وہ اتنا اسپر آف دا مومنٹ میں وہ یہ ڈیسیجن لیا کہ یار ٹھیک ہے, we're going to wrap up, بیکاز ایک دماغ میں چیز تھی کہ پاکستان میں آ کے کچھ کرنا ہے. تو یہ سیدہ والا اسکول سسٹم لاہور سے 100 کلومیٹر دور کھڈیاں خاص کے پاس, آپ لوگ زیادہ تر انگلش میڈیم لوگ گئے بھی نہیں ہوں گے کبھی وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ اسکول تھا جو میں چلا رہا تھا. میں روز صبح 100 کلومیٹر اٹھ کے جاتا. I didn't need to do any of this, right? Like I had a huge portfolio. میں آیا سید بابر علی کی فیملی کی فاؤنڈیشن چلانے, which is the oldest and largest foundation in Pakistan. So میں 100 کلومیٹر جاتا تھا, 100 کلومیٹر واپس آتا تھا, ایک ایسے گاؤں میں اسکول چلانے کے لیے جہاں کوئی انگلش نہیں بولتا تھا. اور میں اس سے 2 ہفتے پہلے تک ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا. And Ali Institute of Education I ran, and the Lum School of Education. This was my last failure. I mean, there are more to come, but this job was my last failure because I realized that even with such a big portfolio, running projects from Chitral all the way down to Tharparkar Desert, where I would personally be present and visit myself, کہ یہ پاکستان میں 2.5 لاکھ بچوں کو بھی اگر میں پڑھا رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک سمندر ہے بچوں کا اس ملک میں, اتنا بڑا سمندر ہے کہ یہ ہے آپ کے سمندر کا سائز. 223 کروڑ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, جس میں سے 6 کروڑ ہمارے جو ہیں وہ اسکول گوئنگ ایج کے ہیں. اس 6 کروڑ بچوں میں سے 2.5 کروڑ بچہ اس وقت اسکول میں نہیں ہے. وی آر ناٹ ایز اے کنٹری fulfilling our constitutional responsibility to our citizens. We are not even in the right ballpark or on the trajectory. Why? Because we have a shortage of 700,000 teachers, a shortage of about 100,000 schools, and we have no plan, desire or intention to begin to address this problem. And we cannot. آج جو آپ کا آرمی کو بجٹ جا رہا ہے, اگر وہ اگلے 10 سال بھی ہم لگاتے رہیں گے ایجوکیشن میں, تب بھی ہم سارے یہ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں کے اندر نہیں آ سکیں گے. اتنا میسو پرابلم ہم نے کر دیا, اور اس ملک کا کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے ملک کی ایجوکیشن صحیح کریں گے. ان فیکٹ آئی ول پوزٹ ٹو یو کہ کسی بھی دنیا میں کسی معاشرے کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور یہ میں نے خود 15 سال اپنی زندگی کے جلا کے یہ آئی ڈڈ ناٹ یوز ٹو بلیو دس مائی سیلف. مجھے لگتا تھا نہیں پہلے ہیلتھ دیں, ہاؤسنگ دیں, یہ چیزیں دیں گے تو پھر کسی کے دماغ میں اتنی کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ ایجوکیشن لے سکے. بٹ ایسا ہے نہیں, کیونکہ جب تک اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تب تک اس کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ ہیلتھ ہاؤسنگ پہ بھی, اپنی ہیلتھ پہ بھی کوئی کام کر سکے.
تو یہ مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ لے کے میں نے اپنی ایک بہت کشی جاب جس میں میرے 4 جگہ آفیسز اور 3 ڈرائیور اور یہ سارے کچھ ہوتے تھے، وہ چھوڑ چھاڑ کے ایک بیڈ روم خالی کیا گھر میں، اور اس کے اندر ہم نے یہ کمپنی بنائی آؤٹ کلاس which is an EdTech platform. This is my partner Ayman Bashir. My third partner is not on here, but there's just 3 of us started this company a year and a half ago, right before COVID. ہمیں یہ آئیڈیا آیا اور کووڈ کے اندر ہم نے اس پہ کام شروع کیا، اور ہمارا گول یہ ہے کہ we aspire, we hope, we dream to make quality education affordable and accessible anytime, anywhere for any student in Pakistan, irrespective of their ability to be able to pay and irrespective of their geographical location. We partner with the best Pakistani, so if some of you consider yourself the best or very passionate about any subject, we invite you to come and learn more about Outclass. ہمارے بہت اچھے ٹیچرز کے ساتھ مل کے ہم وہ کانٹینٹ اس لیول کا بنا رہے ہیں جس کی کہ ہمیں عادت ہے. جو میرا دوسرا پارٹنر بھی ہارورڈ میں پڑھا ہوا ہے اور ییل کا، تو دا بینچ مارک جو ہم پاکستانی بچوں کو دینا چاہتے ہیں. جیسا میں بہت انسپائرڈ ہوں کہ سر نے ہمیں اندر داخل ہونے سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے بولنا اردو میں آج، تو جو کہ میرے لیے آسان ہے، پنجابی کہتے تو شاید زیادہ آسان ہو جاتا، بٹ سو ہم اپنے بچوں کو اپنے کانٹیکس میں وہ ایجوکیشنل ایکسپیرینسز دینا چاہتے ہیں جو نیٹ فلکس دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو ملتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. In the last couple of years, we've achieved some milestones. We partnered with some of the best schools in Pakistan. We won tech competitions. Our parents and students love us. This is the business update. اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہماری کمپنی جو ہے اس کو کافی اچھا ریسیپشن ملا، اسی وجہ سے کہ وہ جو obsession with quality or passion to do the things, like only to do the things that we are really passionate about, still remains. And we recently raised some money, which is a big deal in the survival of companies like us. And we hope that in the next 10 years we will reach 10 crore learners. We are designed to serve the educational needs of all Pakistanis from 5 to the age of 25. I love working with young people. I am the oldest person in my company, and everyone in my company makes sure that I stay young. So please do connect with me. اور آخر میں جاتے جاتے اگر اجازت ہو تو میں حضرت علی کے ہی ایک قول سے ختم کرنا چاہوں گا، جو کہ میری زندگی کا میری بہت ہمبلنگ ایکسپیرینس رہا ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ناکامیوں سے پہچانا. بہت بہت شکریہ آپ کا.